بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک طرف پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں چین کے شہر ارومچی میں مذاکرات چل رہے ہیں، اور دوسری طرف خبریں یہ گرم ہیں کہ کیا متحدہ عرب امارات نے پاکستان سے آنکھیں پھیر لی ہیں، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو قرضہ دیا گیا تھا متحدہ عرب امارات کی طرف سے، یہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان سے واپس مانگ لیا ہے۔ یہ اس سٹوری کی، اس خبر کی حقیقت کیا ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لاکھوں جو پاکستانی بیرون ملک یا عرب ممالک میں موجود ہیں، یا پھر خصوصاً UAE کے اندر موجود ہیں، ان کا روزگار خطرے میں پڑ گیا ہے۔ یہ بات بھی بڑا زور و شور سے کہی جا رہی ہے۔ ایران نے امریکی جہاز مار گرایا ہے، اور پائلٹ کو ریسکیو کرنے کا ایک مشکل آپریشن جو ہے یہ مکمل کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے۔ سب سے پہلے میں ان تمام موضوعات پر بات کرنے سے پہلے، اب سے تھوڑی دیر پہلے، بلکہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ بھی کروا رہا ہوں تو وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب جو ہے وہ جاری تھا، اور انہوں نے ایک تو بڑا اعلان کیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 80 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان انہوں نے کیا ہے، اور وزیر اعظم نے قوم سے اپنے خطاب میں کہا کہ خلیج میں جنگ جاری ہے، اس کے باعث پورے خطے میں تیل کی قیمت آسمان سے وعدے کر رہی ہے، اور اس تیل کی قیمت میں اضافے نے پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ غریب کا چولہا مدھم ہو رہا ہے، کسان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، عام آدمی کے لیے نئے چیلنجز ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے قومی وسائل کو صرف کیا جائے تاکہ عوام کو اس مہنگائی کے طوفان سے بچایا جا سکے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے۔ مہنگائی نے دنیا کی طاقتور معیشتوں کی کمر توڑ دی ہے۔ اس کی بنا پر عوام پر ہر روز تیل کی قیمتوں پر اضافے کا بوجھ ڈالنا مناسب نہیں سمجھتا، یہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ 3 ہفتوں میں قومی وسائل سے 129 ارب روپے خرچ کر کے عوام کو ریلیف دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اللہ سے دعا ہے کہ جنگ جلد سے جلد بند ہو جائے۔ امن کے لیے میں نے، فیلڈ مارشل نے اور نائب وزیر اعظم نے جنگ ختم کرانے کی کوششیں کی ہیں۔ جب تک آگ کے شعلے بند نہیں ہوتے ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ گڈز اور پبلک ٹرانسپورٹ کو 100 روپے فی لیٹر کے حساب سے سبسڈی دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو ماہانہ 1 لاکھ روپے تک سبسڈی دی جائے گی۔ چھوٹے کسانوں کے لیے 1500 روپے تک سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان میں اقتصادی کلاس کے ڈبوں میں کرایہ نہیں لیا جائے گا۔ انہوں نے پیٹرول کی قیمت میں جو لیوی تھی 80 روپے فی لیٹر کم کرنے کا اعلان کیا۔ اب 378 روپے جو ہے پیٹرول کی نئی قیمت جو ہے یہ مقرر ہوئی ہے، اور یہ پہلے تھی جو بڑھائی گئی تھی 137 روپے فی لیٹر کے حساب سے، تو یہ 458 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی تھی۔ اب اس کی قیمت 378 روپے فی لیٹر ہوگی، اور وفاقی کابینہ کے ارکان جو ہیں یہ 6 مہینے تک تنخواہ نہیں لیں گے، اور رقم عوامی ریلیف پر خرچ کی جائے گی۔ یہ تو جناب وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے انتہائی اہم خطاب تھا، اور اس کی ضرورت اس لیے محسوس کی جا رہی تھی کہ بہت شدید رد عمل آیا تھا۔ خود مسلم لیگ نون کے اندر سے جو حکمران جماعت ہے وہاں سے یہ آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ یہ بہت ظلم ہے، بہت زیادہ اضافہ ہے، عوام برداشت نہیں کر پائے گی۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی سیاست ہے اس کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ آتے ہیں اس خبر کی طرف کہ جس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے امریکی ایک جہاز جو ہے، جنگی جہاز F-15، اس کو مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا تھا ایران کی طرف سے، اور پھر باقاعدہ اس کی تصدیق سامنے آئی امریکہ کی طرف سے، امریکی عہدیدار کی طرف سے، کہ ہاں واقعی ایران میں ہمارا جہاز جو ہے یہ گرا ہے۔ اور ایرانی میڈیا کے مطابق مغرب ایران میں ایک لڑاکا طیارہ گرنے کے بعد اعلان کیا گیا کہ جو بھی کوئی امریکی پائلٹ کو زندہ پکڑے گا اسے قیمتی انعام دیا جائے گا۔ باقاعدہ انعام کا اعلان کیا گیا تھا ایران کے سرکاری نشریات ادارے کی جانب سے، اور وہاں پہ جہاں پہ یہ جہاز گرا یا گرایا گیا وہاں پہ لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی، اور ہر کسی نے امریکی پائلٹ کو زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ بتایا گیا ہے، تازہ ترین جو اس کی تفصیلات ہیں، کہ ایران نے جو آج ایک امریکی طیارہ مار گرایا تھا
اس کے نتیجے میں طیارے کے 2 پائلٹس میں سے ایک کو امریکی خاص دستوں نے بحفاظت ریسکیو کر لیا ہے۔ مشکل ترین ایک آپریشن تھا، ایران کے اندر تھا، اور اس کے لیے بتایا گیا کہ جو ہیلی کاپٹرز ہیں انہوں نے امریکی ہیلی کاپٹرز نے اس آپریشن میں حصہ لیا، اور یہ خوزستان صوبے کے اوپر نیچے یہ پرواز کرتے ہوئے یہ ہیلی کاپٹرز دکھائی دیے جو سرچ اینڈ ریسکیو مشن میں حصہ لے رہے تھے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایک جو پائلٹ ہے وہ ابھی تک لاپتہ ہے، اور ایک کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے ایران کی طرف سے کہ یہ پاسداران انقلاب نے یہ جو امریکی طیارہ ہے اس کو مار گرایا تھا۔ فی الحال تو یہی خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف اگر کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں کی جا رہی ہیں اور خصوصاً پاکستان کی طرف سے کی جا رہی ہیں، تو دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر حملے بھی جاری ہیں، اور ایران کی جانب سے بھی اسرائیل کے اوپر میزائل داغے جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے، اور پاکستان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انتہائی ایک بڑے امتحان سے دوچار ہے، کیونکہ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی مذاکرات کی میز تیار ہے اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے بیچ میں، اور پھر کہا جاتا ہے ایران کی طرف سے کہ جی ہم فی الحال تیار نہیں ہیں۔ جس طریقے سے امریکہ نے کیا ایران کے ساتھ، یعنی مذاکرات میں مصروف رکھ کر اس کے اوپر حملہ کر دینا، اعتماد خراب کیا ہے امریکہ نے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے فوری طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے فی الحال نہیں بڑھ رہا۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں چین کے اندر مذاکرات چل رہے ہیں۔ اب جو خبر زیادہ گرم ہے وہ متحدہ عرب امارات کے حوالے سے گرم ہے، اور اس حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو اربوں ڈالر کا قرضہ ہے یہ واپس کر دیا جائے، یہ قرض چکایا جائے۔ حکومت پاکستان نے ایک اہم معاشی قدم اٹھایا ہے۔ اس حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو 3.5 ارب ڈالر قرض واپس کرنے کا ایک فائنل فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے، جسے موجودہ مالی صورتحال میں ایک بڑا غیر معمولی فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک معاشی دباؤ کا بھی سامنا ہے پاکستان کو۔ پاکستان کی معیشت آلریڈی جو ہے وہ قرضوں کے اوپر چل رہی ہے۔ پاکستان آلریڈی IMF کے پروگرام کے اندر بھی ہے، اور پھر اس قسم کی خبروں کا آنا کہ جی UAE نے یہ قرض مانگ لیا تھا کہ جی آپ فوری طور پر ہمیں اپنا قرض واپس کر دیں۔ اچھا، اس حوالے سے حقائق یہ ہیں کہ حکومتی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ قرض قلیل مدت کے لیے رول اوور کیا گیا تھا، تاہم اب سیاسی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے مزید بڑھانے کے بجائے مکمل طور پر ادا کر دیا جائے۔ اس فیصلے کے حوالے سے سینئر کابینہ ارکان نے اسلام آباد میں باقاعدہ سینئر صحافیوں کو بریفنگ بھی دی ہے۔ اس خبر کی تفصیلات کے مطابق اس رقم میں تقریباً $450 ملین وہ بھی شامل ہیں جو 1996-97 کے دوران حاصل کیے گئے تھے، اور اب تقریباً 3 دہائیوں بعد واپس کیے جا رہے ہیں۔ حکام کا کہنا تھا کہ ادائیگی کا عمل رواں ماہ مکمل ہونے کا امکان ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ حکومت اس حوالے سے مختلف آپشنز پر غور کر رہی ہے، جن میں قرض کی واپسی کے بعد کچھ رقم کو سرمایہ کاری میں تبدیل کرنے کی تجویز بھی زیر بحث ہے، تاکہ دونوں ممالک کے درمیان معاشی تعاون کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اس خطے میں کشیدگی ہے، خصوصاً امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جو تنازع ہے، اور اس تنازع کی وجہ سے دنیا بھر کی معیشتوں کو جس طریقے سے اثر انداز، یعنی یہ متاثر ہونا پڑا ہے، یہ جنگ اثر انداز ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ پاکستانی معیشت بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی، اور یہاں پہ خصوصاً پیٹرول کی قیمتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اتار چڑھاؤ جو ہے یہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ کہا گیا تھا کہ جی کچھ مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کا یہ تھا، یہ کوئی اچانک فیصلہ نہیں تھا، اور پھر رول اوور کے حوالے سے جو بتایا گیا ہے یہ بتایا گیا تھا متحدہ عرب امارات کی طرف سے، اور پاکستان نے پھر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ قرض جو ہے یہ واپس کیا جائے۔ ایک اچھی بات بھی ہے اس چیز میں، بجائے اس کے کہ کیڑے نکالے جائیں، اس کو مثبت لینا چاہیے، اس کو پازیٹیو اس لیے لینا چاہیے کہ پاکستان اگر اس قابل ہوا ہے کہ کسی ملک کو اس کے قرضے واپس دیے جا رہے ہیں، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ بالکل درست فیصلہ ہے، اور اس کی ٹائمنگ البتہ ایسی ہے کہ اس پہ بات ہو رہی ہے،
اور جب بات ہوتی ہے متحدہ عرب امارات کی تو بہت زیادہ شکوک و شبہات کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، خصوصاً جب ہم افغان طالبان کے معاملے پہ بات کرتے ہیں، جب ہم افغانستان کے معاملے پہ بات کرتے ہیں تو پھر ہمیشہ ہمیں مختلف ملاقاتوں میں، مختلف بریفنگز میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ متحدہ عرب امارات جو ہے یہ ہمارے ساتھ ڈبل گیم کھیلتا ہے۔ اور لیکن ایک بریفنگ تھی، راولپنڈی میں تھی، یہ سوال ایک سیکیورٹی عہدیدار سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے ایبسلیوٹلی ربش کے الفاظ استعمال کیے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ متحدہ عرب امارات خدا نخواستہ ہمارا دشمن بن گیا ہے، ہمارے اس کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں، اور یہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ایک جب کڑا وقت ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اوپر، جیسے پاکستان جیسے ملک کے اوپر، تو دوست ممالک ہی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور آپ کو قرض دیتے ہیں۔ جب یہ قرض حاصل کیا گیا تھا، چاہے وہ کسی بھی ملک سے حاصل کیا گیا ہو، تو وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کا ایک مشکل وقت تھا۔ تو اس مشکل وقت میں اگر کسی ملک نے ہمارے ساتھ مدد کی ہے تو پھر اس عمل کو پازیٹیو لینا چاہیے۔ اب یہ ساری صورتحال ہے اور اس حوالے سے مزید اپڈیٹس جو بھی آئیں گی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور خصوصاً ایران کے معاملے کے اوپر۔ لیکن ہمارا اور آپ کا زیادہ دلچسپی کا جو موضوع ہے وہ افغانستان ہے، وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سیکیورٹی معاملات ہیں۔ بنوں میں بڑا دلخراش واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے پوری تفصیل رکھی تھی، میں صرف وہ ابتدائی جو خبر تھی اس میں یہ بتا سکا کہ 3 خواتین، 1 مرد اور 1 بچہ، یعنی 5 لوگ شہید ہوئے تھے تھانہ ڈومیل بنوں کے اوپر جب خودکش حملہ کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نقیب بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ، اپنے 2 بچوں سمیت، یعنی ایک خاندان کے 4 اور قریبی رشتہ دار کو اگر شامل کر لیا جائے تو ایک ہی خاندان کے 5 افراد اس حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ بڑا سوگوار فضا تھی، اور میں نے جنازے کے مناظر دیکھے ویڈیو کی صورت میں، بہت بڑا جنازہ تھا، اس علاقے کی تاریخ کا میرا خیال ہے سب سے بڑا جنازہ تھا۔ اور اس حوالے سے ٹی ٹی پی نے ایک بیان جاری کیا ہے اور اس نے اس حملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ تو ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے، جب حملہ ہوتا ہے فورسز کے اوپر تو اس کی ذمہ داری قبول کی جاتی ہے، جب رد عمل دیکھا جاتا ہے عوامی اور پھر اس میں سویلینز کا نقصان ہوتا ہے تو پھر اس قسم کے بیان سامنے آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ معاملات چل رہے ہیں اندرونی طور پر بھی پاکستان کے، اور جب آپ وہ محاذ دیکھتے ہیں افغانستان کے ساتھ تو بات چیت چل رہی ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی مستند خبریں اس سپیڈ کے ساتھ نہیں نکل رہی جس سپیڈ کے ساتھ خبریں آتی تھیں دوحہ سے یا استنبول سے یا ریاض سے۔ یہ ارومچی جو ہے سنکیانگ صوبے کا دارالحکومت ہے، میں جیسے آپ کو بتا چکا ہوں، اور یہاں پہ مذاکرات کا ہونا یہ بھی ایک خاص اہمیت کی حامل چیز ہے۔ دیکھتے ہیں ان مذاکرات سے کیا برآمد ہوتا ہے۔ اور آخر میں وہی ایک گزارش کہ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔